جان کو بھی مال کو بھی خطرہ ہوتا ہے، صحت کو بھی خطرہ ہوتا ہے، عزت کو بھی خطرہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا خطرہ تو جان کو ہوتا ہے، اس لیے کہ جان کا خطرہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس دنیا میں۔ عزت بھی گئی، مال بھی گیا، صحت بھی گئی، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو جب اہل دنیا نے اللہ کی ایک بزرگ ہستی کے لیے جان کا خطرہ بنایا، جان کا خطرہ، اور آگ کا الاؤ جلایا، آگ جلائی، اور ایسی آگ جلی کہ اڑنے والے اوپر کے پرندے بھی وہ بھی اس تپش سے آگ میں گرنے لگے۔ ایسا آگ کا الاؤ، ایسا آگ کا جو الاؤ ہوتا ہے اس میں موت 100% ہوتی ہے، اس میں موت کا نتیجہ تقریباً 100% ہوتا ہے، 100% نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ آگ موت کے لیے 100% نتیجہ دیتی ہے۔ اتنا بڑا خطرہ، اور جان مال کا نہیں، عزت کا نہیں، صحت کا نہیں، جان کا خطرہ، خطرہ ہے وہ نتیجہ بھی 100% دینے والا۔ آج کا وائرس تو اگر کوئی شخص اس وائرس سے متاثر بھی ہونا تو موت کتنے لوگوں کو ہے؟ اسلامی دنیا میں تو مشکل سے 1.5% ہے، مشکل سے 1%، 1.5%۔ جو وائرس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں اسلامی دنیا میں سوائے ایران کے، اسلامی دنیا میں اس کا نتیجہ، اس کی فیصد 1%، 1.5% ہے، لیکن دہشت بن چکی ہے، خوف زدہ کر دیا ہے۔ اور یہ اللہ کی بزرگ ہستی ہے، ان کے لیے جان کا خطرہ پیش کیا گیا، اور خطرہ بھی جان کا ایسا جس کے اندر نتیجہ 100% ہے، یعنی موت کا واقع ہونا وہاں 100% ہے، آگ ہے، آگ کا الاؤ ہے، لیکن سبحان اللہ، نہ خوف ہے، نہ دہشت ہے، نہ ڈر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو قرآن، اس سے دلوں میں مضبوطی آتی ہے، اس کی تلاوت سے بھی دلوں میں مضبوطی آتی ہے، اور اس میں اللہ کی ان بزرگ ہستیوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد نصیب تھا، تو ان کے دلوں میں بڑی قوت اور طاقت موجود تھی۔ زندگی کا بڑے سے بڑا خطرہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس میں موت کا نتیجہ میں عرض کر رہا ہوں 100%۔ آج کے وائرس کا نتیجہ تو 1%، 1.5%، وہاں 100%۔ نہ خوف ہے، نہ خوف ہے، نہ دہشت ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ بے چینی ہے۔ کیا چیز ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے۔ اللہ سے تعلق اور بڑھ رہا، اللہ سے محبت اور بڑھ رہی، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بڑھ رہا۔ تو میرے عزیزو، امت کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے کلام میں آج بھی تاثیر ہے، اور اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے، اللہ آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، اللہ آج بھی اپنی پوری رحمت اور شفقت کے ساتھ موجود ہے۔ ہاں، مجھے اپنے اللہ کی معرفت کتنی نصیب ہے، مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کتنا ہے۔ اللہ تو اپنی قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ مجھے اپنے اللہ کی معرفت کتنی نصیب ہے، مجھے اپنے اللہ سے تعلق کتنا نصیب ہے، مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد کتنا ہے۔ انا عند ظن عبدی بھی، بندہ جیسے میرے ساتھ خیال اور معاملہ کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ ہے، اللہ اکبر، ہر طرف بظاہر مایوسی کا نقشہ ہے، کہیں آدم نام کی چیز کوئی نہیں، پانی کا چند
گھوڑ تھے، مشکیزہ سے پانی ختم ہو گیا، تھیلے میں چند کھجور کے دانے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، کیا کچھ بھی نہیں تھا؟ ایسے ماحول کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جانے لگے تو پوچھا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب کوئی نہیں دیا۔ پھر سوال کیا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پھر جواب کوئی نہیں دیا۔ اب اس نے پوچھا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، اس خاتون کا اپنے مولا پر، اپنے کریم داتا پر کیا اعتماد تھا، کیا بھروسہ تھا، کیا اسے اپنے اللہ کی معرفت نصیب تھی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کیا یقین تھا؟ کیا دل کی دنیا سے کلمے کے مفہوم اسے اس کا استحضار تھا؟ کہنے لگی اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہاں کہنا تھا، اشارہ کرنا تھا، تو کہنے لگی اذن لا یضیعنی، اگر حکم اس اللہ کا ہے اور اس اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو معاملہ تو وہاں ایک زندگی کا تھا، اللہ نے اس عورت کی اس ایمان اور اس یقین اور اس بھروسے اور اس اعتماد اور اس توکل کے بدولت ایسا زندگی کا چشمہ جاری کر دیا جہاں ہزاروں زندگیوں کا سامان ہو گیا۔ زمزم جاری ہو گیا، زمزم جاری ہو گیا۔ تو اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیزوں، امت کی مقدس ماں اور بہنوں، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے اللہ کی معرفت حاصل کرو، قرآن میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت پڑھو، اللہ کی بزرگ ہستیوں کا تذکرہ پڑھو کہ کیسا ایمان تھا، کیسا اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ تھا۔ تو آج بھی اس قرآن میں دلوں کی تقویت کا سامان ہے۔ مایوسیاں غلط ہو جائیں گی، بے چینیاں پریشانیاں مٹ جائیں گی، خوف کی کیفیت اللہ نجات نصیب فرما دے گا۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف اسلام سبسکرائب کریں۔